السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی تلوار۔ جنگ موتا میں شام روم کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب ذیل تقریر فرمائی: مسلمانوں، شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔ اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم جمعیت کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں، اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانثار اسلام نے ایک زبان ہو کر کہا: بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ اب بڑے جوش و خروش و شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور حرکت خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہوا تو پھر بھی پیدل لڑنے لگے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن جھنڈا کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر پیدل جنگ میں شریک ہوئے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر کہا: مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ ہر تلوار کو ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چنانچہ رات ہو چکی تھی، اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو حسب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمن کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نئی مدد آ گئی۔ ساتھ ہی اس کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا پیچھا نہ کیا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کو لوٹ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری اور بہادر صحابی تھے، اور بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا، اور مسلمان اپنے اسلام کے بل بوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا
اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا۔